بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان نحو کا 13واں سبق پڑھیں گے۔ آسان نحو حصہ اول 13واں سبق ہے یہاں پر نائب فاعل کے متعلق۔ نائب فاعل وہ مفعول بہ ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے اکل الخبز، روٹی کھائی گئی۔ اب کس نے کھائی یہ نہیں پتا۔ دیکھیں اوپر کی مثالوں میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، جن کا دونوں کا لینا دینا فعل سے ہوتا ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، کسی بھی کام کو انجام دینا وہ فعل ہے۔ فعل فعل کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فاعل جو اس کام کو کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک مفعول جس پر وہ کام کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ضربہ، ضربہ فعل ہے، اس کے معنی ہے مارنا، پٹائی کرنا۔ تو ضربہ زید، زید نے پٹائی کی، یعنی پٹائی یہ خود ایک کام ہے اور اس کو انجام دے رہا ہے زید، تو زید ہو گیا فاعل۔ اور امرن آگے مکمل اگر جملہ کریں تو ضرب زید امرن، تو زید فاعل ہو گیا اور امرن ہو گیا مفعول بہ۔ مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، مفعول بہ مکمل جو اس کی ٹرم ہے وہ ہے مفعول بہ، جس پر کام انجام دیا گیا وہ مفعول بہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امرن ہو گیا مفعول بہ، یعنی پٹائی کس کی ہوئی؟ امر کی۔ پیٹنے کا جو فعل ہے وہ امر پر انجام دیا گیا، تو یہ فاعل ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا، اور یہ فعل سے متعلق ہیں دونوں، یعنی فعل کی ہی چیز ہے۔ فعل جب آئے گا تو یہ دونوں بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو نائب فاعل کیا ہے؟ نائب فاعل یہ ہے کہ فاعل کو نہ ذکر کیا جائے اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ یعنی جو فاعل ہوتا ہے، یعنی فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے، تو وہی اگر نائب فاعل پر آنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس فعل میں فاعل ذکر نہیں ہے، یعنی فاعل کی بات نہیں کی گئی بلکہ مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ دیا ہے، اسے ہی نائب فاعل کہتے ہیں۔ نائب کہتے ہیں اسسٹنٹ کو۔ ٹھیک ہے، جیسے اکل الخبز، اصل میں خبز منصوب ہونا چاہیے، اس پہ نصب یا زبر ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اگر صرف کی کتاب بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ صرف کی کتاب بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے۔ ایسا نہیں کہ نحو پڑھیں پھر صرف بعد میں، نہیں، ایسے نہیں، تھوڑا تھوڑا ساتھ میں شروع کریں اسے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اکیل الخبز، روٹی کھائی گئی۔ تو اب دیکھیے کس نے کھائی یہ نہیں پتا، لیکن کھائی گئی یہ پتا ہے، تو ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں، اور جو چیز کھائی گئی یعنی جس پر کام ہوا اس کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیں تو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ تو روٹی کھائی گئی، اس میں فاعل یعنی کھانے والے کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے، اور الخبز نائب فاعل ہے جو کہ حقیقت میں مفعول بہ ہے۔ نائب فاعل کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی عربک میں جو اس کی ٹرم ہے وہ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی کہتے ہیں، یہ عربی کی ٹرم ہے، یعنی ایسے فعل کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیے گیا ہے، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، یعنی اس کے فاعل کو نہیں ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، فعل کے واحد تثنیہ اور جمع لانے بے نائب فاعل کا حکم فاعل کی طرح ہے۔ اب دیکھیں نیچے حاشیہ نمبر 1 میں بھی انہوں نے اس سے متعلق کچھ بتایا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو یہاں پہ بتایا انہوں نے کہ جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجل، ٹھیک ہے، ضرب فعل مجہول اور الرجل نائب فاعل،
ٹھیک ہے. اور ضُرِبَ رجلو کے بعد جو ہے ضُرِبَ الرجلانی اور ضُرِبَ الرجالو، تینوں صورتوں میں فعل واحد ہی رہا، لیکن فاعل جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہا، نائب فاعل تبدیل ہوتا رہا. تو نائب فاعل تینوں صورتوں میں بدلا اور فعل ویسا کا ویسا ہی رہا. تو فعل مجہول میں بھی وہی ہوتا ہے جو فعل معروف میں ہوتا ہے، یعنی ایسے فعل میں جس کا فاعل آپ کو معلوم ہو. تو تینوں حالتوں میں جو ہے رجل چینج ہوتا رہا، یہاں واحد ہے، یہاں تثنیہ ہے، یہاں جمع ہے، لیکن فعل ایسا کا ایسا ہی رہا. ایسے ہی اگر پہلے لے آئیں لفظ کو اور فعل کو بعد میں لائیں، جیسے الرجل ضرب، تو یہاں پر ہمیں دونوں کو تثنیہ لانا پڑے گا اور دونوں کو ہی جمع لانا پڑے گا. اور ایسے ہی الرجلان ضربا، الرجال ضربوا اور ضربت بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہم کب کہہ سکیں گے؟ جب ہمیں عربی گرامر سے واقفیت ہوگی تو ہم ضربت کو بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں. اب مبتدا خبر کو دیکھتے ہیں. مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا جز، پہلا حصہ ہے جس سے بات شروع کی جاتی ہے اور جس کے بارے میں کوئی اطلاع دی جاتی ہے، جیسے نسیم نائم، نسیم سویا ہوا ہے، نسیم سویا ہوا ہے. اس میں نسیم مبتدا ہے کیونکہ اس سے بات شروع کی گئی ہے اور اس کے بارے میں سوئے ہوئے ہونے کی خبر دی گئی ہے. یعنی کیا ہے؟ مبتدا جو بھی جملہ اسمیہ ہے اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے بات شروع کی جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو بھی مبتدا جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مبتدا آگے انہوں نے بتایا ہے اس چیز کو کہ یہاں پہ جیسے انہوں نے بتایا اطلاع دی جاتی ہے، جیسے نسیم نائم، نسیم سویا ہوا ہے، اس میں نسیم مبتدا ہے کیونکہ اس سے بات شروع کی گئی اور اس کے بارے میں سوئے ہوئے ہونے کی خبر دی گئی. مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں. تو مسند الیہ اسے ہی کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. اب خبر کیا دی جا رہی ہے وہ بتا رہے ہیں. جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ہے جس کے ذریعے مبتدا کے بارے میں کوئی خبر اطلاع دی جاتی ہے، اور اوپر والی مثال میں نائم خبر ہے کیونکہ اس کے ذریعے نسیم کے بارے میں سوئے ہوئے ہونے کی خبر دی گئی ہے. یعنی خبر جو ہے وہ دوسرا حصہ ہو گیا جملہ اسمیہ کا دوسرا جز، اور جس کے ذریعے مبتدا کے بارے میں کوئی اطلاع دی جاتی ہے، یعنی جس کی مدد سے مبتدا کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں خبر، یعنی جملہ اسمیہ کا دوسرا جز. جیسے کہ نائم ہے اوپر کی مثال میں، تو وہی انہوں نے بتایا ہے یہاں پر. تو یہ ہو گیا مبتدا اور خبر. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں قاعدہ یہاں پہ ایک اور بتا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے، وہی دونوں کو رفع دیتا ہے. یعنی مبتدا اور خبر دونوں کو جو پیش دے رہی ہے نا چیز، وہ ان کے معنی ہے، جو یہ جملہ جو بن رہا ہے نا ان کے معنی کی وجہ سے تو پتہ چل رہا ہے یہ مبتدا اور خبر ہے، تو اسی وجہ سے ان کو پیش دیا جاتا ہے. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، تو ان میں عامل جو ہے کوئی لفظوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا عامل ہوتا ہے جو معنی ان کے دے رہا ہوتا ہے مبتدا خبر کے، تو اسے ہی کہتے ہیں عامل معنوی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی دوسری بات اس کی. اب آگے چلتے ہیں. یہ اس میں ایک اور قاعدہ ہے. مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. جیسے اوپر والی مثال میں نسیم معرفہ اور نائم نکرہ ہے، تو مبتدا اکثر معرفہ اور خبر ہمیشہ یا اکثر نکرہ ہوتی ہے. جیسے کہ اوپر والی مثال میں نسیم معرفہ اور نائم نکرہ ہے، تو یہ جو ہے اکثر ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا، تو کبھی کبھار اس میں جو ہے فیر بدل بھی ہو جاتی ہے. یہیں اکتفا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.